السلام علیکم محترم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور کافروں سے کنارہ کر۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اہل قریش کو پکارا، اور جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو اہل کفار، اہل مکہ نے ایک زبان کہا، جی ہاں بالکل، ہم آپ کے الفاظ پر اعتماد کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و زیان ہو، کیا اس لیے تو نے ہم کو جمع کیا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سامعین محترم، جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور آپ کے اپنے عزیز و اقارب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کا وہ چچا ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، وہ آخری دم تک آپ کا دشمن رہا۔ آپ اپنوں کے اس انداز سے، اس بیہیویئر سے اتنے غمزدہ ہوئے، آپ نے سوچا کہ میں طائف کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو جب آپ طائف پہنچے تو طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ آپ کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ قریش کی اذیت رسانی کے سبب اب مکہ میں مسلمانوں کا قیام انتہائی دشوار ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام متفرق طور پر رفتہ رفتہ چوری چھپے مدینہ پہنچ گئے، اور مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر و علی اور کچھ بیمار و عاجز رہ گئے۔ حضرت ابو بکر نے ہجرت کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ امید ہے؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر ہمراہی کی امید پر حاضر خدمت رہے۔ جب قریش قتل پر اتفاق کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قریش کے ارادے کی آپ کو اطلاع دی، اور عرض کیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ عین آدھی رات کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا، جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو۔ حضرت صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے اہل کے سوا کوئی اور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ حضرت صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان، میں آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ حضرت صدیق نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک پسند فرما لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیمت سے لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو شادی کے بعد سے ایک وقت تک اپنے والد کے گھر میں تھی، بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے سفر کی ضروریات کو جلدی تیار کر دیا اور دونوں کے لیے کچھ کھانا توشہ دان میں رکھ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے پٹکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان کا منہ اور دوسرے سے مشکیزہ کا منہ باندھا، جس کی وجہ سے ان کو ذات الناطقین کہا جاتا ہے۔ ایک کافر عبداللہ بن اریکت جو راستے سے خوب واقف تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھ لیا گیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دی گئی تاکہ 3 راتوں کے بعد غار پر حاضر کر دے۔ اس انتظام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ تشریف لے گئے۔ 1/3 رات گزری تھی کہ قریش نے حسب قرارداد دولت خانے کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ آپ سو جائیں تو حملہ آور ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
قریش کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی، مگر آپ کی امانت اور دیانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا، جس کے پاس جو کچھ مال اسباب ایسا ہوتا کہ اسے خود اپنے پاس نہ رکھ سکتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امانت جمع کروا دیتے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا، تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا، اور خود خاک کی ایک مٹھی لی اور سورہ یاسین شریف کی شروع کی آیات فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہوئے کفار پر پھینک دی، اور اس مجمع سے صاف نکل گئے۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا۔ ایک مخبر نے جو اس مجمع میں نہ تھا ان کو خبر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے، تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقع میں خاک پائی